اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268 268۔ شیطان تمہیں غریبی سے اور مال کے ختم ہو جانے سے ڈراتا ہے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، غلط کام کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے پاس سے گناہوں اور پاپ کو معاف کرنے کا اور بہت زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز بے حساب ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ Satan threatens you with poverty and orders you to immorality, and Allah promises you forgiveness from Himself and bounty, and Allah is all encompassing and all knowing۔ اس آیت کے اندر شیطان کی طرف سے 2 باتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے 2 باتیں۔ اب چیک یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو شیطان کے وعدے پر زیادہ بھروسہ ہے یا اللہ کے وعدے پر زیادہ بھروسہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم جو کچھ بھی دو اپنی کمائی کا بہترین اور بیسٹ پورشن ہونا چاہیے۔ خراب چیزیں اللہ کے راہ میں دو گے تو جس طرح تم خراب چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو، پھینک دیتے ہو اٹھا کر کے، اسی طرح اللہ کو بھی تمہارے خراب چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی ریزن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتا ہے انسان۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں ہمیشہ بینک کرپٹ ہو جانے سے ڈراتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے، آدمی کہیں پارٹی پہ جاتا ہے، شاپنگ پہ جاتا ہے، 10,000 20,000 کے لیے گیا اور 50,000 1 لاکھ خرچ کر کے آتا ہے، غیر ضروری۔ لیکن وہیں جہاں کسی غریب کو، کسی رشتہ دار کو دینے کی بات آتی ہے تو 50 چیزیں دماغ، ارے ابھی گیس بھرانا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں دماغ میں آنے لگتی ہیں، تو مشکل سے 10 روپے 5 روپے نکلتے ہیں۔ اچھا، اور آگے بڑھ کے کیا ڈراتا ہے وہ؟ ابھی تو حالات اچھے ہیں لیکن کل کیا ہوگا، بچا کے رکھو، ہو سکتا ہے کہ کہیں کل لاک ڈاؤن ہو جائے، کہیں کوئی بیماری ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو روکنے کی چیز ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور جو لوگ شیطان کا حکم مان لیتے ہیں پھر شیطان ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ جو ٹاپ کے لوگ ہوئے ہیں اسلامی تاریخ میں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یا 10 جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، 10 کے 10 اور سارے اولیاء اللہ، کوئی بھی بخیل اور کنجوس نہیں ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دیتے تھے؟ ان کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ کریح المرسلہ
تیز آندھی اور طوفان جس طرح سے ہر آدمی کو پہنچ جاتا ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کا خرچ ہر آدمی تک پہنچتا تھا۔ آپ نے پوری زندگی میں کسی کو نہ نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیجیے آپ رضی اللہ عنہ، پورا کا پورا اٹھا کر کے دے دیا۔ تو آپ جیسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی لوٹاتا ہے آپ کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کتنا لوٹایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کم سے کم 7 کنٹریز پورا کا پورا اٹھا کر کے ان کے گود میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور عمر رضی اللہ عنہ نے 50% دیا تھا، آدھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا نمبر آیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مغفرۃ منہ وفضلا، وہ بہت زیادہ دینے کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ تو کیا امیجن کر سکتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ اتنی بڑی کنگڈم کا اللہ تعالیٰ مجھے مالک بنا دے گا؟ کبھی نہیں۔ اور دوسری چیز اللہ نے فرمائی کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں برے کام کا حکم دیتا ہے۔ یہاں برے کام سے مطلب ہے بخیلی، کنجوسی، اسٹنجینس، کہ مٹھی بند کر کے رکھو۔ اچھا بخیلی بری کیوں ہے؟ سب سے پہلی چیز جو بخیل آدمی کے بارے میں، اسٹنجی آدمی کے بارے میں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب پرسوں ایک آدمی کی بات ہو رہی تھی کسی صاحب کے ساتھ، ارے چھوڑیے اس کی بات مت کیجیے، بہت بخیل آدمی۔ اب لاکھوں کروڑوں رہ کر کے عزت نہیں ہے تو وہ مال انسان کو ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، اس مال کا کیا فائدہ ہے؟ اور آپ دیکھیے انسان کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس ہم نے دیکھا ہے، لیکن جو ہی ہے اسی میں دوستوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ زندہ رہتے ہیں تو لوگ ان کے دنیا میں جینے کی دعا کرتے ہیں، اور مر جاتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور بخیل آدمی کا الٹا ہوتا ہے، جب تک جیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مر کیوں نہیں رہا۔ اس کے بچے بھی، بعض کیسز میں میں نے خود دیکھا ہے کہ بخیل آدمی کے بچے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی اس کو مار، تاکہ کم سے کم ہمارے اوپر جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے جو میرا ہی دیا ہوا ہے تو اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، اور صرف معافی نہیں بلکہ جو دیا ہے اس کا کئی گنا ملٹیپل بدلہ تمہیں عطا کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور لاسٹ پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ واسع علیم، یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے خزانے، اس کی کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور تمہیں بھی دے گا تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، اور وہ کم نہیں دیتا ہے، کبھی بھی کم نہیں دیتا۔ اور علیم، وہ جانتا ہے کہ تمہیں کتنا دینا ہے، تم کتنا دے رہے ہو، کس نیت سے دے رہے ہو، اور کون سی کوالٹی تم دے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اسی حساب سے وہ تم کو دنیا میں بھی لوٹائے گا اور قیامت کے دن بھی واپس لوٹائے گا۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں وہ ہمیشہ مٹھی بند کر کے بخیلی، کنجوسی کے ساتھ جیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی، رحمان کی بات مانتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ خرچ کرتے ہیں، کہ ان کو معلوم ہے کہ جس نے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اور دوں گا، بھی دو گے تو اس لیے دنیا میں بھی خرچ کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس ایک بارے میں ان کے آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے 80,000 درہم خرچ کیے، 80,000، 80,000 درہم چاندی کے سکے، اور کہتے ہیں ان کے بھتیجے، ان کی بہن کے بیٹے حضرت عروہ ابن مسعود، کہ میں نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے،
کپڑوں پہ پیچز لگے ہوئے تھے اور 80,000 درہم انہوں نے غریبوں میں تقسیم کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے.